رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى اللہ تعالی من احسن إلی عیالی۔ فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اور تمام مخلوقات کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہیں۔ کسی کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے، کوئی نعمت کم دی ہے، کسی کو کوئی دوسری نعمت زیادہ دی ہے، دوسری کم دی ہے۔ تو جو بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضا کو حاصل کرے، نہ کہ یہ کہ اس نعمت کے ذریعے سے اپنے آپ کو دوسروں میں اونچا سمجھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر عطا فرمایا ہے، کوئی فن عطا فرمایا ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈگری عطا فرمائی ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نعمت کسی کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت ملی ہے، اس نعمت کے ذریعے سے تم اللہ کو حاصل کرو۔ اور پھر بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کبھی کسی جگہ بھی ہم ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی اس وقت ہم مسجد کے اندر، پھر دکان پہ جائیں گے تو بازار کے اندر بیٹھنے ہیں، گھر کے اندر جائیں گے تو گھر کے اندر ہیں، رشتہ داروں میں گئے ہیں تو رشتہ داروں میں ہیں، کسی تقریب میں ہے، دعوت میں ہے، تو وہاں کہیں نہ کہیں ہم ہوتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی میں ہوتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطا فرمایا تھا، قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم بھی بہت زیادہ تھا، اور جس وقت میں وہ تھے اس وقت وہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، یعنی پوری جو اسلامی سلطنت اور حکومت تھی اس کے اندر جتنے قاضی ہوتے تھے ان قاضیوں کے بھی وہ قاضی تھے۔ تو بہت اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کبھی ایسا ہوا کہ کہیں بھی میں بیٹھا اور وہاں میں نے یہ سمجھا کہ بھئی سب سے زیادہ بیکار آدمی میں ہوں، مثال کو ابھی مسجد میں ہمیں، اب میں یہ سمجھو کہ بھئی مسجد میں اس وقت جتنے انسان ہیں نا، جتنے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ بدترین، بیکار، نالائق اور نکمّا میں ہوں۔ تو فرمایا جب کبھی بھی ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب پر فوقیت عطا فرما دی۔ اور فرماتے ہیں جب کبھی بھی ایسا ہوا کہ کہیں بھی میں بیٹھا اور میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان میں بہتر ہوں، تو فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی مجمع میں، انہی لوگوں میں اللہ نے مجھے رسوا کر کے دکھا دیا۔ بڑی گہری بات ہے، دو مختصر سی باتیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ تمہیں عطا فرمایا اس کے ذریعے سے تم اللہ کو حاصل کرو، نہ کہ یہ کہ اس چیز کے ذریعے سے تم لوگوں پر بڑائی جتلانا شروع کرو، اپنے کو بڑا سمجھو اور اپنے دل کے اندر فخر محسوس کرو۔